آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں دھونے میں. جیسے کہ اگر وہ ہاتھ دھونا شروع کریں گے دے ول بی کیپ واشنگ واشنگ واشنگ. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ان کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ نہیں دھلا ہوتا. یا پھر اگر باتھ روم میں جاتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں وہ باتھ روم سے نہیں نکل پاتے. یا کوئی بھی کام کرتے تو بہت سلو کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پہ ان کو چیک کرنے کی بار بار عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہر چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کے اندر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی, یہ چیز گندی ہو گئی, یہ چیز خراب ہو گئی. یا پھر وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ سیمیٹریکلی آرڈر لائنس میں رکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسی چیز ایسی ادھر ادھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں سیٹ ہونی چاہیے. چپلیں بھی جو ہیں یوں کر کے سیٹ ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. یا پھر ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے تھاٹس سارے ہوتے ہیں. اور یا پھر وہ کچرا تک جو ہے نا وہ جمع کر کے رکھتے ہیں, ریپرس تک جو ہے نا وہ فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جمع کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارے سمٹمز ہیں او سی ڈی کے جو ہم نے ارد گرد بہت زیادہ دیکھا ہوگا. خاص طور پہ اگر آپ اپنے ان بزرگ خواتین سے پوچھیں کہ جو نا وہ باتھ روم میں جا کے بیٹھتی ہیں اور کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں اور وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی کیونکہ ان کو وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. او سی ڈی ان اسلام اٹس سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ کس کی خاص طور پہ ٹرمینالوجی ہے, اسکریپولوسٹی مینس ایک ایسی ریلیجیس او سی ڈی جس کے اندر آپ کو ریلیجن سے متعلق جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو عربک میں شیخ عبداللہ غماری نے جو ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے اور آپ کو اس میں مل جائے گی. عربک میں اس کو کہتے ہیں وسواس. سنا آپ نے؟ وسواس کہتے ہیں. وسواس کے لیے ہم اکثر اوقات جو نا وہ سورہ ناس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی من الجنتی, ہم جو نا وہ پڑھتے ہیں من الجنتی والناس, کہ ناس کا اور جنات کا جو نا وہ وسواس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن وسواس کی اگر ہم اسکریپولوسٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ریلیجیس او سی ڈی میں اگر ہم دیکھیں تو 4 قسمیں ہمیں مین ملے گی. لیکن اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھیں تو ہمیں 5 قسمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وسواس ان طہارہ, دس از دا فرسٹ ٹائپ آف او سی ڈی جس میں جو نا وہ آپ کو مستقل لگتا ہے کہ آپ کی طہارت نہیں ہوئی ہے. یہ لگتا ہے کہ جی آپ وضو کر رہے تھے نا تو وہ جو ایک بال تھا اس تک جو ہے نا وہ پانی نہیں پہنچا ہوگا وضو کرنے میں, یا آپ نے صحیح سے جو ہے نا وہ غسل نہیں کیا, یا آپ نے صحیح سے جو ہے نا وہ طہارت نہیں کی, یا یہ جو ہوتی ہے اس طرح کی جو خیالات جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسواس ان طہارہ. اور سائیکالوجی میں یہ سیم چیز ہمیں ملے گی کنٹامنیشن کی فارم میں. دا فرسٹ ٹائپ آف او سی ڈی از کنٹامنیشن. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ ہے وسواس ان عبادہ. تو عبادہ کی کہ ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار وہ پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اور اچھی ہو جائے, تھوڑی اور اچھی ہو جائے عبادت, اور اس پرفیکشن کے چکر میں وہ اپنا جو مین کام ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کو اگر ہم سائیکالوجی کی فارم میں دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی انٹروسو تھاٹس آنے شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. میں اپنی ایک کلائنٹ سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اگر کسی آیت میں وہ اٹک گئی تو 2-3 گھنٹہ جو نا وہ اس آیت میں اٹکی رہتی ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. تو وہ یا پھر جو نا وہ عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا چھوٹا سا خیال سے لے کر کہ ہمارے ارد گرد جو ہے نا جو شیطان اور جو پیچھے ہمیں بہکا رہا ہے, جو وسواس ہمارے دل میں ڈال رہا ہے, ہمارے کانوں میں جو ڈال رہا ہے, اور جو ہمارے دونوں شولڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں, وہ کیا ہیں, وہ کیوں ہیں, وہ کس لیے ہیں, وہ کیا لکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہوتا ہے وسواس اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وسواس ان عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جس کے اندر ہمارے ہم ایسی چیزیں جو نا وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں کیا تھا, ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خیالات ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے, بالکل غلط ہے. ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرک ہو جاؤ گے, نماز پڑھو گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, تو یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی. جی نہیں, یہ ساری چیزیں ایسے بھی نہیں جائیں گی. ان کے لیے یا تو آپ 2 میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. پہلا میتھڈ جو ہے کہ وہ کلینکل میتھڈ ہے جس کے اندر ہم CBT کرواتے ہیں, EMDR کراتے ہیں, ایکسپوجر تھراپیز کراتے ہیں, بہت ساری تھراپیز جو ہوتی ہیں وہ کرائی جاتی ہیں.
دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی ایسا امام یا ٹیچر جو ریلیجس نالج بھی جانتا ہو, جو آپ کی سراؤنڈنگ سے بھی جو ہے نا وہ واقف ہو, اور آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہو, وہ آپ کو کاؤنسل کرے. ریزن کیا ہوتے ہیں؟ ریزن بہت سارے ہو سکتے ہیں او سی ڈی کے. پہلا جو ریزن ہے, جو مین ہے, وہ جینیٹکس ہے, کہ اگر آپ کے ہاں کسی کو جینیٹکس میں ہے او سی ڈی, سو اٹس اے ہائر چانس کہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو او سی ڈی ہوگا. اچھا, دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا ریزن جو ہے وہ انوائرمنٹل ہو سکتا ہے, کہ آپ کسی ایسے اسٹریس سے گزرے ہو, ڈپریشن سے گزرے ہو, انزائٹی ہو رہی ہو, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ او سی ڈی ڈیولپ ہو گیا مستقل. فار ایگزامپل, اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو مستقل ٹوکا جائے گا کہ تم یوں کیوں کر رہے, یوں کیوں کر رہے, یوں کیوں کر رہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, سو آٹومیٹکلی وہ جو انزائٹی ہے وہ او سی ڈی کی فارم جو ہے نا وہ شکل اختیار کر لے گی, اور وہ اسی صورت میں نکلنی شروع ہو جائے گی. اچھا, تیسری حالت ہے وہ بایولوجیکل ہے. بایولوجیکل مینز آپ کے بہت مشہور جملہ ہے, کیمیکل لوچا ہے. تو کیمیکل لوچا آیا ہے کہ آپ کے برین میں کیمیکل لوچا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ امبیلنسمنٹ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر آپ کے باڈی جو ہے اسٹرکچر میں جو ہے نا وہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کیونکہ جو او سی ڈی کے مریض تھے, جب ان کا ایم آر آئی, فنکشنل ایم آر آئی کیا گیا, تو پتہ چلا کہ ان کا جو برین اسٹرکچر ہے وہ نارمل لوگوں کے برین اسٹرکچر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی برین ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہارمونز ہیں جو مین کلپریٹ ہیں, جیسے کہ ایسٹروجنز ہوئے, یا بہت سارے ہارمونز جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا پوری لسٹ مل جائے گی, آپ کو میری پرانی ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی. تو وہ ہارمونز جو ہیں وہ مین کلپریٹ ہوتے ہیں. ہارمون کی امبیلنسمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ او سی ڈی ہو جاتا ہے. یہ بات خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو 25% او سی ڈی جو ہے نا وہ لیڈیز میں پایا جاتا ہے, خاص طور پہ ان لیڈیز میں جو کہ 14 سال سے لے کر 35 ایئرس کے درمیان کی ہوتی ہیں. تو بچپنے میں بھی او سی ڈی ہوتا ہے, لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کے ہارمونس پیک پہ ہوتے ہیں, لیڈیز ہارمون یا میل ہارمون جب آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, تو یہ او سی ڈی بھی پیک پہ چلا جاتا ہے. یا پھر آپ کو ہارمونل امبیلنسمنٹ کا جب آپ شکار ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, پی ایم ایس ہوتا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, یا پری مینوپوزل کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, یا مینوپوز کے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی او سی ڈی جو ہوتا ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے. اچھا, یا کوئی ایسا ٹراما یا کوئی انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ گزرا ہوتا ہے, تو وہ اگر دوبارہ سے آپ کے سامنے آ جائے, تب بھی آپ کا او سی ڈی جو ہوتا ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے.